اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، سچ اور حق کے اس بے باک مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی جو بڑی چونکانے والی ہے۔ جی ہاں، چونکانے والی، خیر مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہو رہی ہے، ماحول ایسا لگ ہی رہا ہے۔ پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی ادھیکشتا میں، ان کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ، کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ وزیر داخلہ، وزیر صحت، اعلیٰ افسران اور نیتی آیوگ کے CEO اس میں شریک ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کا ممکنہ خطرہ، سخت احتیاط اور چوکسی کی ضرورت ہے۔ باہر سے آنے والے مسافروں کو ٹیسٹنگ کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ ماسک اور دیگر احتیاطی اقدامات کے لیے ہدایت جلد ہی جاری ہو سکتی ہے۔ بھاؤ نگر میں چین کے سفر سے واپس آنے والا ایک بزنس مین کورونا پازیٹو پایا گیا۔ چین میں کورونا کیسز میں دوبارہ خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی باتیں ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار پریشان ہے، اس لیے بیچاری پھر واپس لاک ڈاؤن کر کے ہر طرح سے لوگوں کو روکنا چاہتی ہے۔ بلکہ وزیر صحت نے راہل گاندھی کو خط لکھا۔ راہل گاندھی نے ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ یاترا روکنے کے لیے کووڈ کا بہانہ۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعرات کو ہریانہ کے میوات میں مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مرکزی وزیر صحت کے خط پر بھی ری ایکشن ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خط ملا ہے کہ یاترا بند کرو، کووڈ آ رہا ہے، یہ یاترا روکنے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کتنی کوشش کریں، ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ راہل نے کہا کہ انہوں نے، یعنی مودی حکومت نے مجھے خط لکھا ہے کہ کورونا آ رہا ہے، یاترا بند کرو، اب یاترا روکنے کے لیے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ ایکچوئل میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یاترا کی کامیابی اب بی جے پی کو کھل رہی ہے اور بھارت جڑ رہا ہے اور نفرتی چنٹوؤں کی دکانیں بند ہونے کے قریب ہے۔ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مہاراشٹر اسمبلی سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسمبلی میں اسپیکر کو بے شرم کہنے پر جینت پاٹل کو سسپینڈ، معطل کر دیا گیا۔ دشا سالیان کے خودکشی معاملے میں حکمراں پارٹی نے جم کر ہنگامہ کیا، 6 مرتبہ ایوان کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ ویسے یہ مانا جا رہا ہے کہ فی الحال
اب آدتیہ ٹھاکرے کو نشانہ بنانے کے لیے باقاعدہ دشا سالیان کے معاملے کو گرمایا جا رہا ہے تاکہ آدتیہ ٹھاکرے کو نشانہ بنایا جا سکے، اور ہو یہی رہا ہے کہ دشا سالیان کی موت کی SIT تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سشانت سنگھ راجپوت کے خودکشی معاملے میں آدتیہ ٹھاکرے کی مشکلات بڑھیں گی۔ نارکو ٹیسٹ کا بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے، یعنی کسی طریقے سے حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ بس ایسے ہی معاملہ چلتا رہے اور اصل مدوں سے دھیان ہٹا رہے۔ اگر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اورنگ آباد سے، مہاراشٹر کے تاریخی قدیم علمی تحریکی شہر اورنگ آباد کا ایک بیٹا عمر کمال فاروقی، جس عمر نے واقعتاً کمال کر دیا، لندن سے بیرسٹر بن کر جب وہ گزشتہ کل اورنگ آباد لوٹے، ہمیں یہ خبر حاجی یوسف صاحب علن نے دی ہے، جو ان کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں۔ جب بیرسٹر عمر کمال فاروقی لندن سے بیرسٹر بن کر اورنگ آباد لوٹے تو ایئرپورٹ سے لے کر جونا بازار قیام گاہ تک شان زوردار انداز میں ان کا استقبال کیا گیا، ریلی نکالی گئی، قدم قدم پر پھولوں اور خلوص کی بارش کا نظارہ نظر آیا۔ استقبالیہ تقریب سے پرجوش خطاب کرتے ہوئے خود بیرسٹر عمر کمال فاروقی نے کہا کہ حق اور انصاف کی پیروی کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ لندن میں قانون کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کی اور اپنے ملک کے عزیز کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے لندن حکومت کے ساتھ کچھ اہم پروجیکٹس کے معاہدے بھی کیے ہیں۔ جلد ہی انہوں نے کہا کہ جلد ہی ہم نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کو یقینی بنانے کا اعلیٰ پیمانے پر ہم اقدامات کریں گے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، ملک میں جبراً تبدیلی مذہب اور مبینہ لو جہاد کی زور پکڑتی بحث کے درمیان اس معاملے میں اب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ صرف شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنا صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ہریانہ میں لاگو کیے گئے تبدیلی مذہب مخالف قانون کی اس بات کی حمایت بھی کی کہ صرف شادی کرنے کے لیے تبدیلی مذہب نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کا معاملہ دل سے ہے، میں نے کسی چیز کو مانا اور جب میں صحیح مانوں گا تو اس کو اختیار کر لوں گا، صرف شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ اس وقت ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے جی، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں اقلیتوں پر، مائنورٹیز پر، چاہے وہ عیسائی ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، جو بھی ہو، ان کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت چھتیس گڑھ میں نارائن پور ضلع سے یہ خبر آ رہی ہے بستر کی کہ وہاں کے 60 عیسائی خاندان چرچ اور اسٹیڈیم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ عیسائی مذہب قبول کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ نامعلوم حملہ آوروں کے مبینہ منصوبہ بند حملوں کے بعد انہیں اپنی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا اور چرچ اور اسٹیڈیم میں پناہ لینا پڑا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نارائن پور ضلع قبائلی اکثریت والے بستر علاقے میں آتا ہے۔ خوف زدہ دیہاتیوں نے اس ہفتے ضلعی انتظامیہ کو ایک میمورنڈم سونپا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے تقریباً 60 خاندانوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے کچھ کو عیسائی مذہب اختیار کرنے پر ان کے گھروں سے زبردستی نکال دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نارائن پور کلکٹر کو باقاعدہ ان لوگوں نے میمورنڈم دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، کہ ہم عیسائی بن چکے ہیں، مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اکتوبر میں حملے کی کچھ دیہاتوں میں اطلاع ملی تھی جہاں عیسائی برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ کلکٹر کو دیے گئے اپنے میمورنڈم میں گاؤں والوں نے 26 نام بتائے ہیں اور ان لوگوں پر تشدد بھڑکانے اور برادری کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا الزام لگایا ہے۔ یعنی اس خبر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عیسائی ہو یا مسلم ہو، مائنورٹی الپسنکھیان کو الگ الگ انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک بڑی خبر اس وقت نئی دلی سے آ رہی ہے۔ وہاں سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ جمعیت علماء
محمود مدنی گروپ کی 7 سالہ تقریبات کے تحت حضرت مولانا فخر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ پر سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ اکابر علماء کے ہاتھوں خطبات مجاہد ملت اور نقوش مجاہد ملت سمیت کئی کتابوں کی رسم اجرا کا عمل بھی انجام پایا۔ 7 سالہ تقریبات کے تحت جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام مدنی ہال صدر دفتر جمعیت علماء ہند میں جمعیت کے سابق صدر فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور اولین پارلیمنٹ کے ممبر حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی خدمات اور قربانیوں پر 2 روزہ سیمینار کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی نشست اول کی صدارت مولانا محمد سلمان بجنوری نائب صدر جمعیت علماء ہند استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اور دوسری نشست کی صدارت نائب امیر الہند حضرت مفتی محمد سلمان منصور پوری نے فرمائی۔ اس موقع پر افتتاحی خطاب کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو امت کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور ہم انہی خدمات کو قوم کے سامنے ہر پہلو سے لانا چاہتے ہیں۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور فخر المحدثین مولانا فخر الدین مراد آبادی بالترتیب جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری اور صدر تھے۔ اس طریقے سے یہ 2 روزہ کانفرنس بڑی شاندار اور بڑی کامیاب رہی۔ آیات ایک بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 2 بھائی جب الگ الگ ہوئے، طاقت تقسیم ہوئی تو یوں سمجھیے کہ ایک تو اتنا مالدار بنتے گیا کہ سرکار چلانے والا بھی بن گیا، سرکاریں جو چلاتا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ دراڑ کے بعد یوں سمجھیے کہ نیلام ہوتا چلا گیا۔ اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس کیپٹل نیلام ہو گئی۔ ٹورنٹ کمپنی نے بھاری بولی لگا کر انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس کیپٹل پر قبضہ کر لیا۔ امبانی کے چھوٹے بھائی انیل امبانی، مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس کیپٹل کی نیلامی کے لیے سب سے بڑی بولی لگانے والے کا نام سامنے آ گیا۔ ٹورنٹ گروپ میں بھاری قرضوں میں ڈوبے ریلائنس کیپٹل کے تصفیے کے عمل کے ایک حصے کے طور پر منعقد ہونے والی نیلامی میں بدھ کے دن سب سے زیادہ بولی لگائی۔ ناظرین، اس وقت ممبئی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے جس میں 26 خواتین کو آزاد کیا گیا۔ پولیس نے جنوبی ممبئی کے ایک علاقے میں ایک سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کر کے 26 خواتین کو وہاں سے رہا کروایا، جنہیں جنوبی ممبئی میں واقع ایک گھر میں خصوصی طور پر بنائے گئے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا اور جہاں سے گینگ اپنا کاروبار چلا رہا تھا۔ ایک اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ پولیس نے 3 خواتین سمیت 4 افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت راجیہ سبھا سے نکل کر کہ مرکزی وزیر کیندر منتری پیوش گوئل کو آخر معافی مانگنی پڑی۔ راجیہ سبھا میں بہار سے متعلق قابل اعتراض بیان دیا تھا۔ جمعرات کو راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان بہار سے متعلق مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ایک ایسا بیان دے دیا جس کے بعد انہیں معافی مانگنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اپنے بیان پر ہنگامہ بڑھتا ہوا دیکھ کر گوئل نے ایوان میں کہا کہ میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں، میرا ارادہ کسی کو ٹھیس پہنچانے کا نہیں تھا۔ دراصل بدھ کے روز پیوش گوئل نے کہا تھا اپنے بیان میں کہ یہ لوگ ملک کو بہار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے اس بیان پر آر جے ڈی نے سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی بہار کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بدھ کو بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے گوئل کے بیان پر کہا کہ یہ لوگ بہار کو بے عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ بی جے پی کے لوگ بہار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا تبصرہ بہار کے تئیں ان کی نفرت کا اظہار ہے۔ دوسری طرف اس سلسلے میں آر جے ڈی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ ان کا بس چلے تو ملک کو بہار ہی بنا دے۔ تو خیر، پھر بہار کے نیتاؤں نے اتنا زبردست ہنگامہ کیا کہ کیندر منتری پیوش گوئل کو معافی مانگنی پڑی۔ آئیے ناظرین، موسمیات کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ملک کی 11 اسٹیٹس میں 11 ریاستوں میں اس وقت گھنا کوہرا ہے اور سرد لہر پریشان کن ثابت ہو رہی ہے۔
محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ شمالی ہندوستان میں سرد لہر گزشتہ کچھ دنوں سے بڑھ رہی ہے اور آنے والے دن مزید سرد ہونے والے ہیں۔ دسمبر کا آخری ہفتہ کوہرے اور سرد لہر کی وجہ سے ہاتھوں کو جما دینے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہریانہ، چندی گڑھ اور پنجاب جیسی ریاستوں میں کچھ علاقے آئندہ 3 دن تک شدید کورے کی چادر میں لپٹے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو پی کے کچھ علاقے جمعرات اور جمعہ کو شدید کورے میں نظر آئیں گے۔ وہیں پر ہماچل، یو پی، اتراکھنڈ، شمالی راجستھان، بہار، مغربی بنگال کے کچھ علاقے، سکم، تریپورہ، جنوبی آسام اور منی پور کے کچھ علاقوں میں جمعرات اور جمعہ کو شدید کوہرا دیکھا گیا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 11 ریاستوں میں کوہرا اور سرد لہر کے آثار نمایاں ہیں اور دسمبر کے آخری ہفتہ لوگوں کے لیے مشکل بھرا ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔